حفیظ بھائی ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ لائف اصل میں آپ اسے زیرو سم گیم. مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف ایسی بنائی ہے کہ اس میں بہت ساری رعنائیاں بھی ہیں اور بہت ساری. آپ نے بڑی اہم بات کی. زیرو سم گیم آپ کے لیے کہ ہر ایک کے لیے آپ سمجھتے ہیں؟ ہر ایک کے لیے ہوتی ہے. کون بندہ ہے جو ابھی آپ نے آپ کی والدہ کی پچھلے چند مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ پہ قیامت ٹوٹ گئی ہے. آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. تو وہ جو ٹائم ہوگا تو آپ کہتے ہوں کہ مجھے سب کچھ لے لو لیکن میری والدہ مجھے واپس آ جائے. تو یہ لمحے آتے ہیں کہ زندگی کے اندر جب آپ کو ہوتا ہے. پھر کئی موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے آپ کو خوشی بھی آ رہی ہوتی ہے, ادھر سے آپ کو غمی بھی آ رہی ہوتی ہے. میں یہ کہوں کہ اگر میں دوبارہ ہوتا تو کہتے ہیں کیا بنتے, تو میں کہتا جی میں جو ہے شروع سے میڈیا میں آتا اور اس کو اڈاپٹ کرتا, میں وکیل بنتا. میرا ٹیمپرمنٹ ہی نہیں ہے سائنس اسٹوڈنٹ کا یا ایک انجینئرنگ کا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ریگریٹ ہے کہ جی میں کسی بادشاہ کا بیٹا ہوتا. کیوں نہیں ہوں؟ یہ ریگریٹ ہے کہ یا پھر میں جو ہے آپ تو ڈیموکریٹ ہیں. پیارے دوست حسن نثار کی یہ خواہش ہے جو امر کر گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے زمانے میں کرتا. اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت نعت ہے. وہ تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اتری نعت ہے اور وہ مجھے غصہ یہ ہے کہ حسن نثار پہ کیوں اتری ہے, ہمارے پہ کیوں نہیں اتری. ایسی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا وہ تو ان کی کوئی غصہ نہ دوسرا ہوتا. کیا خوبصورت اس لیے. لیکن اینڈ آف دا ڈے ایک فرینچ ورڈ ہے جو انگریزی بہت مستعمل ہے کہ فیٹ اکمپلی, کہ جو اللہ نے بڑا جو لکھ دیا آپ کو اس پہ راضی برضا. کوئی ایسی چیز جو آپ کو کہیں یا کبھی یا اکثر گلٹ میں مبتلا رکھتی ہو؟ میں ہاں کہوں گا تو پھر آگے تو نہیں تفصیل پوچھیں گے. نو تفصیل ہم بالکل نہیں پوچھتے. بہت ہوئے بہت تفصیل بالکل نہیں پوچھتے. پیریڈ 3-4 سال بھی گزرے ہیں اور ایسے لمحاتی بھی تھے. مطلب کئی دفعہ بندہ سوچتا ہے تو بلکہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ جب آپ کہہ رہے تھے جی کوئی لائف کے اندر ریگریٹ, تو میں کہہ رہا تھا ریگریٹ تو نہیں, مطلب کہ ایک کئی لائف کی امبیرسمنٹس ہیں یا وہ کہ جس میں آپ کو ایک احساس جرم سا ہو رہتا ہے. اور کئی جگہوں پہ انسان کی کئی ایسی غلطی ہوتی ہیں جو آپ کو زندگی میں چاہے دنیا نوٹس نہ بھی کرے جی لیکن آپ کے اپنے اندر دیکھیں اللہ نے کیا انسان بنایا ہے. ایک وسیشہ میرے سامنے بیٹھا ہے, ایک وسیشہ اندر ایک بیٹھا ہے جو کہ پتہ نہیں اس کو کیا کیا کہنے کی کوشش کرے گا. یہ پوچھو یہ نہ پوچھو, یا اہتمام ہے کہ یار وہ جہاں سے اٹھوں گا تو فلان جگہ جاؤں گا, یار یہ فلان چیز میں غلط کر کے. جو اندر کا بندہ ہے نا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. ایک تو میں اس کے ساتھ ڈس آنیسٹ نہیں ہو سکتا ہوں, نہ وہ میرے ساتھ ڈس آنیسٹ ہو سکتا ہے. یہ جو کبھی کبھی ہمارا اپنا رویہ بھی کسی موقع پہ ہمیں چونکا دیتا ہے کہ یار میں ایہو جاتے نہیں ہاں, اچھا برا دونوں حوالوں سے, یہ کیسے ہو گیا مجھ سے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دو جو ہے نا اس کا پھر آپ مینڈ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ اس گلٹ کے ساتھ پھر پوری زندگی گزارتے ہو کہ خدا نہ خاص حادثاتی طور پہ مجھے کوئی بندہ قتل ہو گیا ہے, کوئی بندہ دیکھتا بھی نہیں ہے, میں آ گیا ہوں, تو پھر آپ یہ کرتے ہو نا کہ اللہ میاں سے اس کی معافی مانگتے ہو. معافی مانگتے ہو. آپ میں یہ ضرورت نہیں ہوتی نا کہ آپ چلے جاؤ قانون کی عدالت میں کہ جی یہ بندہ میں تو شکار پہ گیا تھا تو میری بندوق سے اس کا بندہ بیچارہ بے گناہ مارا گیا ہے, مجھے سزا دے. یہ تو مطلب یا یہ کرو یا نہیں کرو گے تو پھر آپ کو ساری زندگی اس کے ساتھ آپ کو جینا پڑے گا. اس طرح کے واقعات زندگی میں اس طرح اتنی انٹینسٹی کے تو نہیں لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں. پھر کئی دفعہ بہت ساری چیزیں آپ کرتے ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ میں جو ہے نا ایک دوستوں کے ساتھ, میرا خیال ہے کہ یہ فیملی کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ میرا صحیح قدم ہے. کئی کاروبار ہوتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یار مجھے جب پتہ ہے کہ یہ کاروبار جو ہے اس کو اخلاق پہ اب نہیں پرکھ سکتے, جبکہ کچھ زمانہ تھا اب تو خیر عرصہ ہوا اس طرح کاروباروں میں پڑے ہوئے, تو پھر آپ کو بڑی دیر زندگی ہانٹ کرتا رہتا ہے کہ یار 3-4 سال کیا پیسے کمائے. دیکھو میرا زندگی اس لانگ ہول 7 دہائیاں کوئی ایک جو 7 دہائیوں کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات 2-4 برس کی بات نہیں, مطلب it's a long haul. میں صرف ایک چیز آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا, جیسے آپ نے کہا تھا ہم پوچھتے بھی نہیں اور ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کس نوعیت کا وہ ہے, صرف یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں,
ہم ریپینٹنس کا اظہار بھی جو ہے کرتے ہیں اور ہمیں اس پہ ندامت بھی رہتی ہے. صرف ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا گلٹ جس میں کوئی شخص انوالو رہا, چاہے وہ معاملہ کچھ بھی رہا, تو جب آپ کو ریئلائزیشن ہوئی تو کیا آپ نے اس سے اس کا اظہار کیا, یا جسے کہتے ہیں معذرت کرنا؟ کئی دفعہ آپ کے پاس یہ گنجائش ہوتی, کئی دفعہ نہیں ہوتی. ہاں, کئی دفعہ نہیں ہوتی. مطلب بندہ دنیا سے رخصت جاتا ہے. جی 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 جی. یا بندہ ہوتا ہے تو ایک ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے, تو یہ بڑی ایک چیز ہے. مطلب اس کو جی 2+2 نہیں ہے, اس طرح نہیں رکھ سکتے کہ یہ آبجیکٹس پڑے. ہاں نہیں رکھ سکتے. ٹینجیبل نہیں ہے, ٹینجیبل نہیں ہے, بہت ہی انٹینجیبل ہے اور بہت ہی ایک کنسیپچوئل بات ہے, کمپلیکس ہے. جی بڑی کمپلیکس. ٹھیک بات ہے, مگر یہ ہے کہ بہرحال ریئلائزیشن آپ کو رہی. لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساروں میں ہو سکتا ہوتی ہو, لیکن میں نے اپنے اگلی نسل جو بچے پال رہا ہوں یا جو قریب کے لوگ ہیں, یہ ہمارے وقت میں شاید میری نسل میں یہ زیادہ تھا کہ بندہ کم از کم خود احتساب کرتا رہتا تھا. اب آئی ہوپ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر یہ آپ کو لگتا ہے احساس گناہ جو ہے وہی شاید ان کے پاس جو اس کے بعد احساس سے یہاں جاتا رہا, تو جو احساس گناہ ہے وہی مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس چیز تو نہیں تہی دامنی آ گئی. مجھے تکلیف ہے کہ جو پاکستان میں ان بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو وہ پاکستان ان کو کیا کیسے گزاریں گے. یہ جو پاکستان میں اور چھوڑے, کئی دفعہ پانی کے نل کا چھوڑتا ہوں تو میں کہتا ہوں حفظ اللہ خان تمہیں تو یہ پانی, مجھے پانی تیز پانی آنا پسند ہے, تو میں ہمیشہ زندگی میں جب سے یہ موٹر لگواتا ہوں جو پانی کھینچنے والی اور تیز پھینکتی ہے, تو میں جب صبح کھولتا ہوں تو روزانہ انویریبلی شیشہ صاحب میں کہتا ہوں پتہ ہی میرے بچوں تک یہ پانی ہوگا یا نہیں ہوگا, ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے. اسی رو کا یہ شعر ہے جو آپ 70 سال کی بات کر رہے تھے, مگر اس کے ساتھ ایک شعر اور ہوا تھا کہ ہوتے ہوتے ہوئے ہیں ہم برباد, بات 2 4 10 برس کی نہیں, جاؤ تم دل میں وسوسے پالو, جاؤ تم دل میں وسوسے پالو, یہ محبت تمہارے بس کی نہیں. حفیظ صاحب, آپ کی زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ؟ تو مجھے 14 اگست بہت فیسینیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. اچھا, دوسرا مجھے اب آئے ریئل سینس میں میچورٹی کے ساتھ, تو حقیقت ہے کہ مجھے جو حقیقی خوشی ملی نا, وہ مجھے ملی جو ہے وہ 28 مئی کو نیوکلیر دھماکہ. ٹھیک ہے, اور جو مجھے اب 10 مئی 2025 کو خوشی ملی ہے نا, یقین جانو مجھے تو میرا دل, وہ ہم سنتے تھے بلیوں اچھلتا ہے, لیکن اسی کیفیت سے متعارف نہیں تھا. اگر کوئی مجھے کہے کہ وہ کیا اس کا مطلب نکلتا ہے, میں کہتا ہوں مجھے 10 مئی کو خبریں تو سچے ساتھ ہی ہمارے اندر ایک آ گیا تھا جی, اور ابھی تھوڑا کنٹروورسی تھی کہ نہیں ہے فلاں ہے, لیکن 10 مئی کو جیسے ہمارے اٹیک کے بعد اور جو کچھ ہوا, پھر اس کا جو دن تھا پھر اس میں اضافے کرتا رہا. پھر آخری اس پہ جو سیلنگ, اسی کی میں اس کا تسلسل سمجھتا ہوں, ایران نے جو اسرائیل کی پھڑکاس لگائی, تو میرے جیسا بندہ جس دنیا میں رہتا ہے وہ یہی کچھ میری دنیا یہی تھی. تو مجھے تو لگا کہ میں نے جانے سے پہلے وہ کچھ پا لے, وغیرہ میں نے کو بتایا نا کہ سال پہلے میں نے میرے پاس اتنی فرسٹریشن تھی کہ نہ مجھے کالم لکھنے کو دل کرتا تھا, امیدی ہو گئی تھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں, وہ اقبال نے تو خیر اپنے لیے کہا تھا, ہمارے اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے, لب پہ آ سکتا نہیں. ہمارا یہی کیفیت تھی کہ جو دماغ میں آتا تھا کہ یار یہ ملک جو ہے نظر آ رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے,